سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا کون سا طریقہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رات موزے پہنے رکھنے کا حکم دیتے، خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کہ مسافر 3 دن اور رات سفر کی وجہ سے اپنے جو جوتوں پر مسح کر سکتا ہے، اس نے موزے پہنے ہوئے، اور مقیم یعنی کہ جو اپنے گھر کے قریب ہے یا گھر میں مقیم ہے، ان کے لیے 1 دن اور 1 رات کافی ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا، واپس جا کر اچھی طرح وضو کر کے آئے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے باوجود آپ کا پاؤں یا ہاتھ یا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے تو اس حالت میں آپ کا وضو ناقص ہے، آپ کو پھر دوبارہ اپنا وضو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بعد بدن پوچھتے، اسے ترمذی نے روایت کیے ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن پوجنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء ایک بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہے، اس سے زائد دھونا گناہ ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں، اس سے زائد اب اگر آپ دھوئیں گے تو وہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضاء دھوئے، اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا یا زیادتی کی اور ظلم کیا، اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی، جسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کئی سے مراد یہ ہوتا ہے 3 یا 4 نمازیں ہیں۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو رستے میں انگلیاں دیکھ کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے، اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم ختم نہیں ہوتا یا نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شکایت ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کے جذبات پر قابو ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضو کے بغیر پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرما لیتے، اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو کر لو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو، اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی پرائیویٹ جگہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی پرائیویٹ جگہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کر لینی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا چاہیے۔ يا ساعة الفضاء الرحيب الفسيح